طرف ہیویس ریٹ تک ہمارے بندے گم ہیں، دوسری طرف اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے؟ ہم چاہے ہمارا حکمران طبقہ خود کو آئین اور قانون سے ماورا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی قانون اور آئین میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ اب ہیبیس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندے کے ویئر اباؤٹس ہمیں خود نہیں پتا، بالکل وہ آپ اداروں کو حکم دے کہ اسے ڈھونڈ کر لائیں اور آپ کے سامنے پیش کریں، اور عدالت کہہ رہی ہے، یعنی وہی ادارے جنہوں نے ڈھونڈ کے لانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا انہیں مفرور ملزم ڈکلیئر کر دیا جائے۔ یہ آپریشن کرنے والے تھے، ان کو اندر کے کھوکھلا پن کا پہلے سے اندازہ تھا، ورنہ اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوتا۔ اوپر سے معاملات بڑے تن تناؤ والے تھے، پبلک بھی تھی، بلے بلے بھی تھی، لیکن اندر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات بہت زیادہ کھوکھلے ہو چکے تھے جو نظر آ رہے ہیں، جس کو حالات نے ثابت کیا ہے۔ جو ادر سائڈ ہے جسے آپ گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو ہر طرح کے معاملات میں کھل کر کھیلنے کی آزادی حاصل ہے، بالکل کسی جگہ ان کو پکڑا ہی نہیں گیا۔ ایسی کئی پارٹیاں موجود ہیں جن کی قیادت جیل میں ہو کر بھی وہ اپنی پارٹی چلا رہی ہے۔ جماعتیں بچتی ہیں تو افراد بچتے ہیں، ورنہ افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ کی حیثیت آپ کی پارٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کی پارٹی ریوائیو ہوگی، آپ کی پارٹی کا سروائیول ہوگا تو آپ کا سروائیول ہوگا، یعنی یوں سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احسان علی عارف صاحب، سینئر قانون دان ہیں۔ سر سے ہم وقتاً فوقتاً سوالات کرتے رہتے ہیں، معلومات قانونی لیتے رہتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے کیسز کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اسی سیناریو میں سر سے گفتگو کریں گے۔ حالیہ دنوں میں کافی زیادہ نیوزز پہ ایک خبر آئی تھی، تحریک لبیک پاکستان کے 23 لوگ باشمول سعد رضوی، انس رضوی کے ATC سے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ یہ خبر ہم نے سر کے ساتھ 4 مارچ 2026 کو پروگرام کیا تھا، اس میں سر نے یہ بتایا تھا۔ اس کے بعد 31 مارچ کو 1139 لوگ ایسے تھے جن کو ATC کی جانب سے اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی سر نے بھی ہائی کورٹ میں ہیبیس ریٹ کی تھی، اور سعد رضوی کے بارے میں بھی ہیبیس ریٹ ہوئی تھی، اس کے باوجود اشتہاری قرار دے۔ اس حوالے سے ہم سر سے گفتگو کریں گے قانونی طریقے سے، اگر کسی پر کسی کے لیے ہیبیس ریٹ کی گئی ہو تو اس کو اشتہاری قرار دے دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم سر جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر جی آپ کے وقت کا۔ جناب علی سر جی اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہیبیس ریٹ تک ہمارے بندے گم ہیں، دوسری طرف اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، کیا یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے؟ ہیبیس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی لاپتہ انسان ہو تو اس کو ڈھونڈنے ہیبیس کا مطلب ہوتا ہے پروانہ حاضری۔ ہاں جی، یعنی آپ عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ بندے کو روبرو عدالت پیش کیا جائے، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں ان کے ویئر اباؤٹس نہیں پتہ، مسنگ ہے وہ۔ تو عدالت اس معاملے میں چونکہ حق کے زندگی یا حق رائٹ ٹو موومنٹ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ کو نہ تو حبس سے بے جا میں رکھا جا سکتا ہے، نہ آپ کو بلا وجہ قید رکھا جا سکتا ہے، نہ 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کو قانونی طور پر بھی قید رکھا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی تو رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، لمحے کے لیے بھی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں کہ لیبرٹی آف پرسن کین ناٹ بی کربڈ ایون اے سنگل سیکنڈ، یعنی جو بندے کی لیبرٹی ہے، آزادی جو ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سلب نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہمارا آئین کہتا ہے اور یہ ہماری عدالتیں کہتی ہیں۔ عملاً کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہے ہمارا حکمران طبقہ خود کو آئین اور قانون سے ماورا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے جی قانون اور آئین میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی ہم انگریزوں کے جانے کے باوجود بھی وہ تو پھر بھی جو لاز بناتے تھے اس کو فالو کرتے تھے، اچھے یا برے۔ ہمارے لوگ تو لاز بنا لیتے ہیں پھر اس کو فالو کرنے کا تکلف ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ اگر کوئی ہیبیس کی ریٹ نہ بھی کرتا بالفرض، تو بھی حکومت کے لیے بروئے آئین، بروئے دستور، بروئے قانون ضروری تھا کہ اگر انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے کسی بھی شہری کو، علامہ خادم رضوی کے صاحبزادے ہوں یا کوئی بھی شہری ہو بالفرض، تو اس پر لازمی تھا کہ وہ انہیں قانون کی عدالتوں میں پیش کرتے اور انہیں قانونی پروسیس جسے آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق کہتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ انہیں دیتے، نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس کو ایڈورس سمجھے کہ کبھی جب آئین کو توڑا جاتا ہے تو اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے آئین سے غداری، اور اس کے ہماری آئین میں اس کی سزا موت ہے۔ تو اگر اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھا جائے، اندر تک گہرائی میں جا کے سوچا جائے، تو پھر یہ آئین کی خلاف ورزی بنتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے یا آپ کے پاس قوت ہے تو آپ کو اس طرح آئین کی خلاف ورزی
کرنی چاہیے. باقی جو ہیبیس کی رٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رٹ ہے, آئینی درخواست ہوتی ہے, اور جو کسی کو اشتہاری کرایا جاتا ہے وہ ایک قانونی پروسیس ہے, یا اسٹیچوٹری جسے 87-88 کی کارروائی کہتے ہیں, یعنی ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 87-88 کے تحت پہلے اشتہار NBW ناقابل ضمانت گرفتاری کا اشتہار لیا جاتا ہے, پھر دوسرے دن اس کی پشت پہ رپورٹ کر کے دے دی جاتی ہے کہ ہم نے ہر جگہ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی, انہوں نے دانستہ خود کو چھپا رکھا ہے, لہٰذا ان کا اشتہار جاری کیا جائے. اشتہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ شہر کی بڑی بڑی پرومیننٹ جگہ پر, ریلوے اسٹیشن پر, ایئرپورٹس پر, اور ان کے گھر کے باہر اور مسجدوں کے باہر ان کے علاقے میں یہ اشتہار لگا دیے جائیں کہ یہ بندہ ہمیں مطلوب ہے, اور لہٰذا یہ خود کو فلاں تاریخ کو قانون فلاں عدالت میں قانون کے سامنے سرنڈر کرے, پیش ہو جائے, اور فلاں تاریخ کو یا پھر یہ خود کو فلاں پولیس کے حوالے کر دے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہوتا. آپ مجھے بتا دیں کہ اشتہار لگا, نہیں کبھی نہیں لگا. پولیس خود جاتی ہے اور ایک فارمیلٹی پوری کرتی ہے اور پیچھے لکھتی ہے جناب ہم نے اشتہار فلاں فلاں جگہ ویزا کر دیے تھے, اس کے باوجود ان کا کوئی ہمیں ہاؤ نو پتہ نہیں چاہیے, لہٰذا انہیں اشتہاری پروکلیمڈ اوفینڈر, یعنی ایسا مفرور ملزم اسے انہیں ڈیکلیئر کر دیا جائے, مفرور ملزم انہیں ڈیکلیئر کر دیا جائے, تو عدالت پھر اسے پولیس کی اس رپورٹ پر ریلائے کرتے ہوئے انہیں مفرور ملزم. میں بڑی وضاحت سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آئے. دیکھیں ہمارا مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اپنا چسکا لینا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح معلومات ملے, پھر اسے مفرور ملزم ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اب ہیبیس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندے کے ویئر اباؤٹس ہمیں خود نہیں پتا, بالکل, وہ آپ اداروں کو حکم دے کہ اسے ڈھونڈ کر لائیں اور آپ کے سامنے پیش کریں, اور عدالت کہہ رہی ہے, یعنی وہی ادارے جنہوں نے ڈھونڈ کے لانا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے دانستہ خود کو چھپا رکھا ہے, لہٰذا انہیں مفرور ملزم ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کا امپیکٹ دیکھیں, آپ کہیں گے انہیں سامنے لایا جائے, رپورٹ آئے گی کہ وہ تو مفرور ہے, تاکہ آپ کی ہیبیس کی ریٹ جو ہے نا وہ کسی کھو کھاتے ڈر چلی جائے, ہاں اس کی اہمیت ختم ہو جائے. عدالت میں سے اسے مفرور کرایا جا رہا ہے, وہ مفرور ملزم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس پر بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کوئی بحیثیت سیاسی پارٹی خود کو میچور, سنجیدہ اور ایک آپ سمجھ لیجئے کہ حالات کی جو اتار چڑھاؤ اس کو سمجھنے والی جماعت کے طور پر پیش کرنے سے قاصر رہی ہے. I am very clear on this point کہ مدرید کے کریک ڈاؤن کے بعد وہ وقت تھا کہ جب پارٹی اپنی سنجیدگی, اپنی متانت, عوام میں اپنے شعور اور آگہی اور اپنے جو ان کے ذمہ داران تھے وہ اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کر سکتے تھے, بالکل, مگر انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ آپریشن کرنے والے تھے ان کو اندر کے کھوکھلا پن کا پہلے سے اندازہ تھا, ورنہ اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوتا. اوپر سے معاملات بڑے تن تناؤ والے تھے, پبلک بھی تھی, بلے بلے بھی تھی, لیکن اندر سے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات بہت زیادہ کھوکھلے ہو چکے تھے جو نظر آ رہے ہیں, جس کو حالات نے ثابت کیا ہے. اگر اندر تھوڑا بہت نظم ہوتا, معاملات میں کھوکھلا پن نہ ہوتا, تو اتنے بڑے سانے کے بعد تنظیم ایک دم جڑ جاتی, کیونکہ خطرات جو ہوتا ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ دیتے ہیں. اگر آپسی اختلاف ہونا خطرات میں ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں, آپ کبھی جنگل میں جائیں اور آپ کو ایک سیٹی بجائے تو پرندے ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے, لیکن جیسے خطرے کا احساس ہوتا ہے جھنڈ کی شکل میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, قوت ہو جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت اور نیچر ہے کہ اتنے بڑے خطرات کے باوجود بھی یہ جڑے نہیں ہیں, ایک دم جڑ جاتے ہیں اور جڑ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے. ہمارے ساتھ یہ آخر ہوا تو ہوا کیوں, کوئی ایسا رد عمل, ایسا سنجیدہ رد عمل سامنے نہیں آیا, جس کی وجہ سے جو ادر سائڈ ہے جسے آپ گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں, وہ ان کو ہر طرح کے معاملات میں کھل کر کھیلنے کی آزادی حاصل ہے. بالکل ایسے, کسی جگہ ان کو پکڑا ہی نہیں گیا. میں نے بار بار توجہ دلائی, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ذمہ داران نے معاملات کو ڈیل کر بھی رہے ہیں تو وہ خود آئسولیشن میں, وہ معاملات کو کھلے ذہن سے سمجھنے کی, سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, یا ان کے اندر اتنی ولنگ پاور نہیں ہے, یا پھر وہ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے, یا عام لفظ میں کہہ لیں کہ اتنے قابل ہی نہیں ہے.
کہ ان معاملات کو سمجھیں, اور انہیں سمجھ ہی نہیں لگتا کہ کس مسئلے کو کس طرح حل کرنا چاہیے. وہ مطلب اگر کوئی وکیل بھی کرے نا تو وکیل از خود نہیں کر بہت سکتے. کم لوگ, کوئی نظریاتی وکیل ہو جس کی اپنے اندر کوئی اس کا درد ہو, کوئی فکر ہو اس کو, یا وہ آپ کے مسئلے کو نظریے سے یا وہ آپ کی سوچ کے ساتھ پہلے سے جڑا ہوا ہو, تو وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر از خود بھی کوئی کوشش کرے گا. لیکن عام وکیل جو ہے, وہ عام دنیا دار یا پروفیشنل قسم کا وکیل جو, اسے کیا ضرورت ہے کہ آپ کے معاملات میں اپنا دل جلاتا پھرے. بالکل ایسے ہی سر. انفارچونیٹلی یہ ان معاملات کو بھی ہینڈل کروانے میں ناکام رہے ہیں. مطلب میرے جیسا بندہ بار بار کہہ رہا ہے ہم لوگوں کو پتا ہے, تو یار آپ میری باتیں سن کر یا قانون کی کتابیں پڑھ کر تو آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ اب کرنا کیا ہے. اگر کوئی آپ کا وکیل جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ہمارا نمائندہ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں جناب یہ ہمارا وکیل ہے, تو پھر اس وکیل سے اس قانون کے مطابق کام لینا تو آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. وہ کیوں کرے گا بھائی, اس کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس کے مطابق ان سے کام ہی نہیں لے رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان ایلیجیبل ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سارے معاملات میں آپ مطلب یہ ہے کہ معاملات کو سدھارنے کے قابل نہیں ہے. آپ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. تو میں یہ کہوں کہ ایسی کئی پارٹیاں موجود ہیں جن کی قیادت جیل میں ہو کر بھی وہ اپنی پارٹی چلا رہی ہے. بالکل ایسے ہی سر. ایسے کئی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں اسی پاکستانی تاریخ میں. میری اپنی آنکھوں دیکھا حال کہ قیادت ملک میں نہیں ہے, اس پر پابندی ہے, اس کو دکھائے جانے پر پابندی, پھر بھی وہ پارٹی چلا رہی ہے. تو بھائی اگر آپ کے لوگ جہاں پر بھی ہیں, اگر وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں, اگر وہ اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہیں, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی بچے گی تو ہم بچیں گے, تو پھر انہیں پارٹی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جماعتیں بچتی ہیں تو افراد بچتے ہیں, ورنہ افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بالکل ایسے سر. آپ کی حیثیت آپ کی پارٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کی پارٹی ریوائیو ہوگی, آپ کی پارٹی کا سروائیول ہوگا تو آپ کا سروائیول ہوگا. یعنی یوں سمجھیں کہ پارٹی کے ریوائیول اور آپ کا سروائیول یہ لازم و ملزوم ہے. یعنی ان میں آپس میں ایسا جوڑ ہے کہ پارٹی کا سروائیول ہوگا تو پارٹی کا ریوائیول ہوگا تو آپ کی سروائیول ہوگی. اب ریوائیول نہیں کروائیں گے تو آپ کی سروائیول بھی نہیں ہو سکے گی. اگر آپ نے ریوائیول میں تو اب بھی توجہ نہیں دی, 7 مہینے ہو گئے, آپ نے پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کی, تو آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اور پھر خدا نخواستہ خاکم بدن سزائیں ہو جائیں گی. جب سزائیں ہو جائیں گی تو یہ پاکستانی عدالتیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی, فائلیں اپیلیں سالوں پڑی رہتی ہیں, فائلوں میں اپیلیں نہیں لگتی, تو آپ بہت لمبا رول جائیں گے. آپ سمجھیں, لوگوں کے بچوں پہ بھی رحم کریں, اپنی ذات پہ بھی رحم کریں. اچھا سر جی, اس میں یہ بتائیے گا کہ 2 ماہ پہلے بھی یہ خبر تھی, تب کسی بھی میڈیا پہ نہیں آئی. اب میڈیا پہ آنے کا ان خبروں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کون سی خبریں؟ یہی کہ اشتہاری قرار دے دیا گیا. یہ تو آپ نے 2 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا, لیکن اب جو ہے نا ہماری جو پاکستانی میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس پہ یہ خبریں آ رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو سچی بات تو یہ ہے, جو ہمیں سنتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں, جو مجھے سنتے ہیں. میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں زیادہ تر, یا میں اپنے چینل پہ کرتا ہوں. تو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو یہ جیو فینسنگ والے لوگ ہیں یہ خود کو مینج کر لیں, یعنی کسی ایک جگہ پیش ہو کر یا کسی اعلیٰ افسر کے پاس خود کو کلیئر کروائیں, کیونکہ جیو فینسنگ میں ہونا کوئی جرم نہیں ہے. جی بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. ہم یعنی کئی ضمانتیں ایسی کرائی ہیں جس میں جی پولیس کہتی ہے جی وہاں موجود تھا, یہ ان کی جو ہے, تو جج صاحب نے, ہائی کورٹ کے جج نے کہا جی موجود تھا, کیا مطلب, کیا کر رہا تھا, موجود تھا. حتیٰ کہ ATC کورٹ میں جہاں پر ہم مانتے ہیں کہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, اس کے باوجود صرف موجودگی جس کی آئی ہے نا کہ جی موجود تھا, تو اس کی ضمانت ہو گئی. بلکہ جج صاحب نے ڈسچارج کر دیا کہ وہ موجود تھا, مطلب وہاں سے گزرتا ہوا بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہیں جا رہا ہو, تو اس کو ہاں جس کی انوالومنٹ بتائی گئی ہے, جس پر انہوں نے کوئی الزام لگایا, تو اس کا لمبا کام, ہاں جی, اس کو وہ ساری امپلانٹ کی گئی. ہمیں پتا ہے کہ کسی پہ ڈنڈا امپلانٹ کیا گیا, بلکہ اس پہ سودے بازی ہوئی ہے باقاعدہ. ہاں جی, ڈنڈے کا اتنا فیس ہے ورنہ پستول ڈال دیں گے. یہ پولیس والوں نے کیا, انتظامیہ نے باقاعدہ اس کے معاملات ہوئے ہیں. اچھا, اور وہ پھر سب پہ چیزیں امپلانٹ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور امپلانٹیشن جو ہے وہ بہرحال جب ٹرائل چلیں گے تو اس میں اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس وقت جو لوگ تھے نا صرف جیو فینسنگ میں, تو وہ جاتے بھائی جیو فینسنگ میں ہوں, کیا قیامت کیا آ گئی ہے بھائی, بات کرو. میں نے ٹھیک میں تھا, کیا کیا میں نے وہاں. تو اس وقت اگر یہ بات کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے سارے بچ جانے تھے, یا کسی چھوٹے موٹے پرچے میں ڈال دیتے ان کو. تو لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے پرچے اسپیسیفک کر دیے. اسپیسیفک پرچے میں ان کے پہلے NBW لیے ہیں, پھر اشتہار لے کے ان کو مفرور ملزمان ڈیکلیئر کر دیا ہے. اب کسی بھی بس اسٹاپ پر, میں نے پہلے بات کی ہوئی ہے, کوئی میں ریوائیو کر رہا ہوں, کسی ہوٹل میں
کسی ٹرین پہ راہ چلتے ہوئے کسی ناکے پر آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک ہوگا اور آپ مفرور ہوں گے تو آپ دھر لیے جائیں گے. تو باقی آپ کا جو سوال ہے کیوں چلایا گیا، تو یہ سازش پہ، تو یہ سازش ہے یا لوگوں کو آگاہی ہے اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پہلے کیوں نہیں چلایا. ہم نے تو بہرحال وقت پہ بتا دیا تھا. وقت پہ ہمارا کام ہے کہ وقت پہ ہم نے یہ جب سے معاملہ ہوا ہے کم از کم اپنے ضمیر کی حد تک کا مطمئن ہے کہ ہم نے وقت پر بات کی ہے، سچی بات کی ہے، کھل کے بات کی ہے اور لوگوں کو رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ کم از کم ہمارا انٹائر سیٹسفیکشن ہے. باقی سننے والوں نے نہیں سمجھا، اسے اپنا پازیٹیو لیا، نیگیٹو لیا، اٹس اپ ٹو دیم. یہ ان پر ہے. دنیا آخرت میں اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، میں اپنے عمل کو ذمہ دار ہوں. جنہ کھادیاں گاجرا تے ٹیڈو نہ دے پیڑ. بس جس نے جس کا جو کام کیا اس کا وہ ذمہ دار ہے. ہم نے اپنا بار اپنی ڈیوٹی کی ہے، اپنا فرض پورا کیا ہے. اچھا سر جی، اس میں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو آپ نے اپنا ولاگ کیا تھا اور میں نے بھی اس کے نیچے میں نے کمنٹس دیکھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر جی آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سعد رضوی انس رضوی کے لیے ریٹ کریں یا جو بھی کچھ کہتے ہیں لوگ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پہ آپ کا کہنا چاہیے؟ سر جی سوشل میڈیا میں ساتھ ہونے کا کوئی نہیں. مشرف نا ایک دفعہ باہر سے آیا تھا مکالمہ رہتے ہوئے، کہہ رہا تھا میری 5 لاکھ کی فالو ہوں گے. جب وہ اترا نا وہاں ایئرپورٹ پہ تو 5 لوگ بھی لینے کے لیے نہیں تھے. تو یہ سوشل میڈیا کے کامنٹس، اگر ہم سے کوئی ذاتی حیثیت میں رابطہ کرے، ہمارے نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آئے ہم سے رابطہ کرے، بات کرے کہ اس کے اندر کیا درد ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کیا وہ ریوائول سروائول میں کس معاملے میں ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، اور کیا تحریک بیک کو ریوائیو ہونا چاہیے، اور پھر ریوائول سے سروائول ہونا چاہیے، یا پھر اگر ریوائول ممکن نہیں ہے تو دوسرا پلیٹ فارم بنایا جانا چاہیے. اس پہ بات ہونی چاہیے. اب میں اس پہ کھلے عام دعوت دیتا ہوں سب کو کہ ہم سے بات کریں، آپس میں بات کریں، اس معاملے کو اٹھائیں، کیونکہ بہرحال ڈسکشن کے بعد یہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. تو جہاں تک میری حیثیت ہے، جہاں مجھے وقت مل پاتا ہے اپنی مصروفیات میں سے، میں کوشش کرتا ہوں کہ علماء سے ملوں اور کنسرن کوارٹر سے ملوں، ان سے اس معاملے میں بات چیت کروں. میں کوشش کر رہا ہوں، جہاں میں کئی جگہ بات کی بھی ہے، ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور لوگوں کو ایک فکر دینا ہی مقصود ہوتا ہے. دیکھیں جی، مجھے نہ تو کسی پارٹی کا سربراہ بننا ہے، نہ مجھے اپنی جو میری فیلڈ ہے یہ مجھے اجازت دیتی ہے. ہمیں تو گھر میں والوں کو بھی ٹائم دینے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں، ٹھیک ہے، آپ آگے آئیں اور میرے سننے والے ہیں اس میں سے لوگ آئیں اور کسی نہ کوئی تحریک پیدا ہو. دیکھیے جی، غیر معینہ مدت کے لیے تو آپ خود کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. کچھ کرنا چاہیے، وہ کچھ کرنا چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے. پھر کیسے کرنا چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے. تو پہلے کم از کم اتنی بات چیت شروع ہو جائے کہ کرنا چاہیے، پھر ہوگا کیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر یہ تو البتہ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ کیوں کرنا چاہیے، تو سب کو پتہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. بڑی بڑی تحریکیں، پھر بڑے بڑے معاشرے مٹ جاتے ہیں اگر حالات کے رحم و کرم پہ خود کو نہ چھوڑیں. دنیا بڑا ظالم ہے، یہ حالات بڑے ظالم ہیں، لوگ بڑے ظالم ہیں. کسی کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. آپ دیکھ لیں، وہ ہم نے جب ڈرائیونگ کرنا سیکھی نا، تو ہمیں جو ہمیں ڈرائیونگ سکھا رہا تھا انہوں نے کہا جی بھائی ایک بات یاد رکھیں، روڈ پہ خود بچنا ہے، دوسرا کوئی نہیں بچائے گا. ایسے ہی جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں نا، پہلا نقطہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے خود بچنا ہے. یہ نہ سوچے کہ یار سامنے والا تو ٹھیک ہے وہ بچا لے گا نا، ادھر سے نکل جائے گا. کوئی نہیں بچاتا بھائی جان، بچنا خود پڑتا ہے. زندہ خود رہنا پڑتا ہے، زندہ رہنے کے اسباب بھی خود کرنے پڑتے ہیں. کوئی آپ کو جو ہے نا خود سے آپ کو تھالی میں رکھ کے کچھ نہیں دے گا، یہ تو پکی بات ہے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی.